الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، قواعد زبان قرآن سے آج ہم سبق نمبر 99 کا مطالعہ کریں گے۔ خلیل الرحمن چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ اس کتاب کے چند اہم اسباق میں سے ایک اہم سبق ہے۔ اس سبق میں جملے فعلیہ کے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جملے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ۔ اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملے اسمیہ کہتے ہیں، فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ جملے اسمیہ نومینل سینٹنس، جملے فعلیہ وربل سینٹنس۔ تو یہ ایک موٹی سی بات ہے۔ تو چلیے، سب سے پہلا قاعدہ جملہ فعلیہ کا یہ ہے کہ جن جملوں کا آغاز فعل سے ہوتا ہے وہ جملے فعلیہ کہلاتے ہیں۔ ایک ضمنی بات یہاں بتا دوں میں کہ قرآن مجید میں 80% سے زیادہ جملے جملہ فعلیہ ہیں اور بہت کم جملے اسمیہ استعمال ہوئے۔ جملے اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، جیسے اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ صمد، محمد رسول اللہ۔ تو اسم سے شروع ہونے والے جملے بہت کم ہیں قرآن مجید میں، فعل سے شروع ہونے والے جملے بہت ہیں۔ تو پہلا قاعدہ کیا ہے اس کا کہ جملے فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور فعل کا پہلے آنا لازمی ہے۔ جملے کے اندر فعل کا پہلے آنا ضروری ہے۔ اگر فعل بعد میں لایا جائے گا تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں رہے گا، تو پھر وہ اگر اسم پہلے آ جائے تو وہ اسمیہ ہو جائے گا۔ چلیے ذرا اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی مثال ہے یعمر مساجد اللہ۔ یعمر، وہ تعمیر کرتا ہے، وہ بناتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے۔ وہ یعمر فعل ہے، مساجد اللہ وہ مفعول بہ ہے۔ یعمر میں ہی چھپا ہوا ہے، یعمر میں وہ مساجد کی تعمیر کرتا ہے۔ دوسری مثال سورۃ النساء سے لے لیجئے۔ کلم اللہ موسیٰ، کلم فعل ماضی ہے، اللہ فاعل ہے، موسیٰ یہاں پر مفعول بہ ہے۔ فاعل کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ کلم فعل، فاعل اور مفعول بہ۔ یہ ترتیب یاد رکھیے، پہلے فعل ہے اس لیے جملہ فعلیہ ہے، کلم فعل ہے، اللہ فاعل ہے، مرفوع ہے، اور موسیٰ جو ہے مفعول بہ ہے، منصوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کی۔ اور تیسرا جملہ ہے سرقت المرأۃ، عورت نے چوری کی، اس عورت نے چوری کی۔ سرقت فعل ماضی ہے، مؤنث ہے، المرأۃ مفعول ہے، فاعل۔ کس نے چوری کی؟ المرأۃ۔ فاعلہ کون ہے؟ المرأۃ۔ اور یہ مرفوع ہے، المرأۃ کے آخر میں جو تا مربوطہ ہے، مدورہ ہے، اس کے اوپر پیش کی علامت دیکھی جا سکتی ہے۔ چوتھی مثال دیکھیے یہاں، خرجت بنات المدرسۃ۔ خرجت بنات المدرسۃ۔ خرجت فعل ماضی ہے، مؤنث ہے، بنات المدرسۃ یہ فاعل ہے۔ بناتو کے اوپر
پیش کی علامت نظر آ رہی ہے بناتو تا کے اوپر، اور بنات المدرستی یہ مرکب اضافی ہے، المدرستی میں المدرستی یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مدرستی کے آخر میں زیر کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اور پانچویں مثال، یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی فعل سے شروع ہو رہا ہے، نسمع الدرس، اس کے اندر فاعل بھی چھپا ہوا ہے۔ نسمع کا مطلب ہے ہم درس سنتے ہیں، نسمع آپ سن رہے ہیں درس، نسمع الدرس برغبت ونشاط، اب پتہ نہیں رغبت اور نشاط سے سن رہے ہیں اور شوق اور دلچسپی سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ نسمع فعل ہے، جملے فعلیہ ہے، الدرس مفعول بہ ہے، اور سین کے اوپر زبر دیکھ رہے ہیں آپ، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، بی حرف جر ہے، اس لیے برغبت ونشاط یہاں مجرور ہے۔ تو پہلا قاعدہ یہ مکمل ہو گیا کہ جملے فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، لازماً فعل سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں جو 5 مثالیں دی گئی ہیں، یامرو، کلم، سرقت، خرجت، نسمع، یہ سارے کے سارے افعال ہیں، وربز ہیں، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہیں۔ اب آ جائیے، اس کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جملے فعلیہ کا فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ جملے اسمیہ میں مبتدا ہے اور خبر ہے، تو مبتدا جس کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ پہلا اسم ہے نا، پہلا اسم مرفوع ہے جملے فعلیہ کا، جملے اسمیہ کا، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جملے فعلیہ میں ہم اس کو فاعل کہتے ہیں۔ یعنی جو مسند الیہ ہے، جو کام کر رہا ہے، تو اس کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں، جس کی طرف خبر منسوب کی جا رہی ہے۔ تو جملے اسمیہ میں مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لازماً ہوتا ہے، جملے فعلیہ میں فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں، اور یہ 4 مثالیں ہیں، ذرا ان پر غور فرمائیے۔ اکل سلیم، تو اکل فعل ہے، فعل جملہ فعلیہ ہے، فعل سے جملہ شروع ہو گیا۔ سلیم کے آخر میں 2 پیش ہیں، سلیم نے کھا لیا، اکل سلیم، تو سلیم یہاں پر فاعل ہے، اکل کھا لیا، کس نے کھایا؟ سلیم نے کھایا، اسی لیے فاعل مرفوع ہے، اور رفع کی علامت 2 پیش سلیم کے آخر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اکلت فاطمہ، فاطمہ نے کھا لیا، تو اکلا کے بجائے یہاں خاتون فاطمہ ہے، اس لیے اکلت استعمال ہوا ہے، فاطمت نے کھا لیا، اکلت فاطمت، اکل سلیم، اکلت فاطمت۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلیم اور فاطمہ فاعل ہیں، مرفوع ہیں، اور اکلت یہ دونوں فعل ہیں، اور یہ جملہ فعلیہ ہیں۔ اب تیسرا جملہ دیکھیے، سمعت الاخوات خطبۃ الامام، سمعت فعل ہے، الاخوات یہ فاعل ہے، اخوات کے آخر میں آتو ہے، اور مسلمات کی طرح المسلمات، اور بہنوں نے سنا، کیا سنا؟ خطبۃ الامام، خطبۃ الامام جا کے خطبۃ الامام ہو گیا، خطبتا کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے، تا کے اوپر خطبۃ الامام، یہ مرکب اضافی میں مضاف ہے اور خفیف ہے، اور مضاف الیہ الامامی وہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور خرج الخادمون، خرج الخادمون، تمام نوکر نکل گئے، خرج الخادمون۔ تو یہاں آپ ذرا غور فرمائیے، اونا ہے اور اونا
رفع کی علامت ہے. ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا، مسلمون، مسلمین، مسلمین. تو مسلمون رفع کی علامت ہے، مسلمین، مسلمین. اونا رفع کی علامت ہے، اینا، اینا وہ یا تو منصوب ہو سکتے ہیں یا مجرور ہو سکتے ہیں. اگر وہ ڈائریکٹ آئیں گے تو وہ منصوب ہوں گے، اور وہ انڈائریکٹ آئیں گے کسی مضاف کے بعد یا کسی حرف جر کے بعد تو اسما مجرور ہو جائیں گے. اب ذرا ان 4 مثالوں کو دیکھ لیجئے. اکل سلیم، اکلت فاطمۃ، سمعت الاخوات، خرج الخادمون. تو سلیم بھی مرفوع ہے، فاطمۃ بھی مرفوع ہے، الاخوات بھی مرفوع ہے، الخادمون بھی مرفوع ہے. یہ چونکہ سب کے سب فاعل ہیں، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. سلیمن کے آخر میں 2 پیش رفع کی علامت ہے، فاطمہ کے آخر میں بھی پیش ہے، وہ بھی رفع کی علامت ہے. اخواتو، آتو کی نشانی وہاں نظر آ رہی ہے، یہ مرفوع ہے. اور اونا پر ختم ہو رہا ہے، القادمون، اس لیے یہ بھی مرفوع ہے. اب اس کے بعد تیسرا بڑا اہم قاعدہ ہے، بہت اہم ہے، توجہ سے سنیے. اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جملے فعلیہ میں فعل کا فاعل سے پہلے آنا ضروری. اگر فاعل پہلے آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ سے اسمیہ ہو جائے گا. تو 3 اصول اب تک ہو گئے نا. پہلا اصول کیا ہے؟ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. دوسرا اصول کیا ہے کہ اس کا جو فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا. تیسرا یہ کہ جملہ فعلیہ میں فعل کا فاعل سے پہلے آنا ضروری ہے. اگر فاعل پہلے آ جائے، فعل بعد میں آئے تو جملہ فعلیہ نہیں رہے گا، وہ اسمیہ بن جائے گا. چلیے دیکھیے، اب اس کی مثال ہم یہاں دے رہے ہیں. کتاب کھول لیجئے. کتب المعلمون، کتب لکھا، معلمون نے لکھا، استادوں نے لکھا. کتب فعل ہے اور المعلمون فاعل ہے، کئی لوگوں نے لکھا. اونا ہے یہاں پر، رفع کی علامت ہے. تو یہاں دیکھا آپ نے، کتب فعل پہلے ہے اور فاعل بعد میں ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. لیکن اگر دوسرا جملہ دیکھیے، المعلمون کتبوا، المعلمون کتبوا، پہلے اگر المعلمون لے کے آئیں، اسم کو لے کے آئیں تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور کتبوا اس کی خبر ہوگی. کتب المعلمون کا مطلب ہوگا کہ لکھا ٹیچروں نے، اور المعلمون کتبوا کا مطلب ہوگا کہ معلمین نے لکھا. بات ایک ہی ہے، لیکن ایک جملہ فعلیہ ہے کیونکہ وہ فعل سے شروع ہوا ہے، اور دوسرا جملہ وہ اسمیہ ہے کیونکہ وہ اسم سے شروع ہوا ہے. المعلمون مبتدا ہے اور کتبوا اس کی خبر ہے، اس میں ہم چھپا ہوا ہے، اور فعل فاعل کی مدد سے جملے فعلیہ بھی بن گیا. اب چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جملے فعلیہ میں مفعول ہم عموماً موسٹ آف دی ٹائمز اکثر فاعل کے بعد آتا ہے، لیکن کبھی کبھی فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. یعنی نارمل ترتیب کیا ہوتی ہے، ذرا سمجھ لیجیے اس کو. نارمل ترتیب یہ ہوتی ہے، پہلے فعل، پھر اس کے بعد فاعل، اور اس کے بعد مفعول بھی. لیکن کبھی کبھی جملے کے آہنگ کو، جملے کے ردم کو درست کرنے کے لیے پہلے فعل لاتے ہیں، وہ تو آنا ضروری ہے کیونکہ جملے فعلیہ ہے. اس کے بعد مفعول بھی آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے. یہ ترتیب تھوڑی سی بدل دی جاتی ہے. مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کیجئے. قتل داؤد جالوتا، قتل فعل ہے، داؤد فاعل ہے اور فاعل کی علامت وہاں پیش موجود ہے. جالوتا مفعول بھی ہے اور اس پر نصب کی علامت موجود ہے، زبر. تو قتل داؤد جالوتا، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے
جالوت کا۔ دوسری مثال دیکھیے، ورث سلیمان داود، وارث ہوئے حضرت سلیمان حضرت داؤد کے۔ یہاں ورثہ فعل ہے، سلیمان فاعل ہے، اور داؤد مفعول بہ ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، خلق اللہ السماوات، خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، السماوات دھوکہ نہ کھائیے، مسلمات مسلمات مسلمات، المسلمات المسلمات المسلمات، السماوات یہاں منصوب ہے، مفعول ہے، اللہ نے تخلیق کیا آسمانوں کو، خلق اللہ السماوات، تو پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول بہ ہے۔ تو یہ عموماً یہی ترتیب ہوتی ہے۔ اب چوتھی مثال یہاں لے لیجئے، یجعلون اصابعہم، قرآن مجید کی یہ مثال ہے، یجعلون اصابعہم۔ تو یجعلون فعل ہے، لیکن ذرا نوٹ فرمائیے کہ یہاں فعل کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے ہم، اون، یعنی ان لوگوں نے لے لیں، اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں رکھ لیں اپنے کانوں میں، اصابعہم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں، یجعلون اصابعہم۔ تو یجعلون میں یہ فعل ہے، لیکن فاعل چھپا ہوا ہے، اصابع، تو اصابع عین کے اوپر زبر ہے، یہ مفعول بہ ہے، اور ہم مجرور ہے مضاف الیہ کی حیثیت سے۔ اب دیکھیے آپ پانچویں مثال، آتینا داؤد و سلیمان علما، آتینا، تو آتینا فعل ہے، لیکن یہاں بھی یہی معاملہ ہے، نا یہاں فاعلی ضمیر ہے، ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، داؤد و سلیمان، دیکھیے یہاں داؤدہ کے اوپر بھی زبر ہے، سلیمان بھی، داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی، علما یہ مفعول بہ نمبر 2 ہے، کیا دیا، آتینا ہم نے دیا، یہاں نحن چھپا ہوا ہے، تو فاعل چھپا ہوا ہے، نحن، نا فاعل ضمیر یہاں پر موجود ہے، داؤد و سلیمان مفعول نمبر 1 ہے، علما مفعول نمبر 2 ہے۔ اور اسی طرح وہ جو مثالیں ہیں سورۃ النبا کی، جعل الارض قرارا، جعل کے اندر چھپا ہوا ہے فاعل چھپا ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے، ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نے زمین کو جائے قرار بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزگار کا ایک وسیلہ بنایا۔ اور اب وہ مشہور مثال، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو دوست، تو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اتخذ فعل ہے، اللہ اسم فاعل ہے، ابراہیم پہلا مفعول بہ ہے، خلیلا دوسرا مفعول بہ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت، احل اللہ البیع، حلال کر دیا اللہ نے البیع تجارت کو، وحرم الربا، اور اس نے سود کو حرام ٹھہرایا۔ تو یہ ایک قاعدہ ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، اور پھر مفعول بہ ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، اب اگلا قاعدہ ذرا مشکل ہے اور آپ کی توجہ کا محتاج ہے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بہ پہلے آتا ہے اور فاعل بعد میں آتا ہے۔ یعنی نارمل ترتیب کیا ہے، پہلے فعل
پھر فاعل پھر مفعول بہی. لیکن بعض اوقات جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے، پہلے فعل آتا ہے، پھر مفعول بہی آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے. اب دیکھیے اس کی مشہور مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو وہ وقت وَإِذْ ابتلا یہ فعل ماضی ہے. ابتلا آزمایا، کس نے آزمایا؟ ابراہیم ربہ. تو ابراہیم نے آزمایا یا اللہ نے آزمایا؟ تو دیکھیے ابراہیم پہلے آیا ہے، ربہ بعد میں آیا ہے. ابراہیم کے آخری میم پر زبر ہے، یہ مفعول بہی ہے، منصوب ہے، اور ربو کے اوپر پیش آپ کو نظر آ رہا ہے وہ فاعل ہے. یعنی ان کے رب نے ابراہیم کو آزمایا. تو غور کر رہے ہیں ابتلا پہلے فعل آیا ہے، پھر مفعول بہی آیا ہے، اور اس کے بعد پھر فاعل ربو، اور ربہ مرکب اضافی ہے اور ہو کی حالت مضاف الیہ کی حیثیت سے مجرور ہے. سورۃ البینہ کی مشہور آیت ہے جاءتہم البینۃ. جاءتہم البینۃ. جاءت فعل ہے، مؤنث ہے، چونکہ بینہ، یہ بینہ محترمہ بینہ ایک خاتون ہے، اس لیے جاء کے بجائے جاءت استعمال ہوا. ہم درمیان میں مفعول بہی ہے. ہم کا مطلب ہے ان لوگوں کے پاس البینہ آئی. البینہ واضح نشانی، الدلیل آ گئی. البینہ بالکل صاف صاف واضح، البین بینہ کھولنے والی، وضاحت کرنے والی، ابہام کے بغیر. جاءتہم البینہ، یعنی مشرکین مکہ کے پاس بھی اور پھر اہل کتاب کے پاس بھی البینہ آ گئی. قرآن آ گیا، آخری کتاب آ گئی، آخری رسول آ گئے، مکمل ہدایت، واضح ہدایت آ گئی. تو یہاں دیکھیے جاءت فعل ہے، ہم مفعول بہی ہے، منصوب ہے، اور البینۃ بینۃ کے آخری حرف پر پیش ہے، وہ فاعل ہے. فاعل بعد میں آیا ہے مفعول بہی. اب اس کے بعد دیکھیے تیسری مثال حضر یعقوب الموت. حضر حاضر ہوئی، حضر یعقوب مفعول بہی ہے، با کے اوپر زبر دیکھ رہے ہیں یعقوب کے، اور الموت فاعل ہے. الموت کے آخری حرف پر پیش نظر آ رہا ہے آپ کو. حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب کے پاس موت آئی، یعنی ان کی موت کا وقت آیا، تو آخری وقت آ گیا ان پر. تو یہاں پہلے مفعول بہی آیا ہے اور اس کے بعد فاعل آیا ہے. فاعل الموت ہے. تو یہاں جو قاعدہ ہم بتا رہے ہیں، بعض اوقات عام قاعدے کے خلاف پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول بہی آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے. اور مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. علامتوں کے ذریعے سے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ کون سی چیز فاعل ہے اور کون سی چیز مفعول بہی ہے. اب آ جائیے اس جملہ فعلیہ کا بہت ہی اہم قاعدہ، اور جو آپ نے پہلے غالباً نہیں پڑھا، نہیں سنا، اس کو بار بار پڑھیے، اس کی مثالوں پر غور کیجئے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. اور پانچواں قاعدہ یہ ہے لازماً فعل جملہ فعلیہ واحد مذکر فعل سے شروع ہوگا یا واحد مؤنث سے شروع ہوگا. چاہے فاعل واحد ہو یا مثنیٰ ہو یا جمع ہو، جملہ فعلیہ ہمیشہ واحد فعل سے شروع ہوگا، فعل واحد سے. ہاں، واحد مذکر سے ہوگا یا واحد مؤنث سے ہوگا، چاہے وہ
چاہے فاعل اس کا ایک ہو یا دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، مثنی ہو یا جمع ہو۔ اب دیکھیے اس کی چند مثالیں، ذهب الرجل، آدمی چلا گیا، ذهب الرجل، ایک آدمی چلا گیا، وہ آدمی چلا گیا، ذهب الرجل، ذهب الرجلان، ذهب ہی کہہ رہے ہیں، دو آدمی چلے گئے، اور ذهب الرجال، سارے لوگ چلے گئے۔ تو اب یہاں فاعل پر غور فرمائیے، الرجل واحد ہے، الرجلان دو ہیں، فاعل دو آدمی ہیں، الرجال جمع ہے، لیکن آپ یہاں پر ذہب ہی استعمال کر رہے ہیں، فعل واحد استعمال کر رہے ہیں، جملہ فعلیہ فعل واحد سے شروع ہوتا ہے، اور ذہب الرجل، ذہب الرجلان، ذہب الرجال، اور رجلانی بھی مرفوع ہے، آنی رفع کی علامت۔ اب آ جائیے ہم فعل واحد مؤنث کی بات کرتے ہیں، اور تین مثالوں پر غور کیجئے۔ ذہبت البنت، وہ لڑکی چلی گئی، ذہبت، اب یہاں ذہبہ کے بجائے ذہبت استعمال ہوا ہے، ذہبت البنت، اور اس کے بعد دوسری مثال دیکھیے، ذہبت البنتان، اور پھر ذہبت البنات، بنتانی، تانی پر ختم ہو رہا ہے، تانی یہ رفع کی علامت ہے، البنات، تو ذہبت دیکھیے مشترک ہے، ذہبت البنت، ذہبت البنتانی، ذہبت البنات، ذہبت ذہبت ذہبت، یعنی واحد مؤنث واحد مؤنث واحد مؤنث مشترک ہے۔ جس طرح ذہب الرجل، ذہب جو ہے رجلانی، ذہب الرجال، تینوں میں بھی ذہب 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 واحد مذکر مشترک تھا، یہاں بھی ذہبت 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 واحد مؤنث مشترک ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جملے فعلیہ ہمیشہ واحد مذکر سے یا واحد مؤنث سے شروع ہوگا، فاعل چاہے واحد ہو یا مثنی ہو یا پھر دو سے زیادہ جمع پر مشتمل ہو۔ اب لیکن فرض کیجئے اگر ان جملوں کو ہم اسمیہ بنانے کی کوشش کریں تو اس صورت میں کیا حالت ہوگی؟ الرجل کو پہلے لے آئیے، الرجل ذاہب، الرجل ذاہب، الرجلان ذاہبان، الرجال ذاہبون، مبتدا جیسا ہوگا جملہ اسمیہ میں خبر بالکل اسی طرح ہوگی۔ الرجل واحد، ایک آدمی جا رہا ہے، جانے والا ہے، الرجلانی دو آدمی جانے والے ہیں، وہاں ذاہبون نہیں کہیں گے، ذاہبانی کہیں گے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور الرجال کے ساتھ ذاہبون آئے گا کیونکہ اونا جو ہے رفع کی علامت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ میں اگر مبتدا اور خبر اسم ہو تو دونوں اسما مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ الرجل ذاہبون میں دونوں مرفوع ہیں، الرجلان ذاہبانی میں دونوں مرفوع ہیں، الرجال ذاہبون میں بھی دونوں مبتدا اور خبر مرفوع ہیں۔ چلیے اب آ جائیے اسی قاعدے کے مطابق چند قرآنی آیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، قد بلا شبہ کامیاب ہو گئے، المؤمنون، المؤمنون، دیکھیے المؤمنون تو جمع ہے، مومنین کامیاب ہو گئے، لیکن فعل واحد استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے اگر یہ جملہ اسمیہ ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ المؤمنون افلحو کہتے،
کیونکہ جیسا مبتدا ہوتا ہے اسی طرح کی خبر ہوتی ہے. تو یہاں فاعل جمع ہے، المؤمنون اس میں جمع ہے لیکن فعل واحد استعمال ہو رہا ہے. یہ عربی زبان کا عجیب و غریب قاعدہ ہے. تو اردو والے اچھی طرح اس قاعدے کو ذہن نشین کر لیں، اور جب عربی بولیں اور لکھیں تو فعل کو واحد استعمال کرنا ہے، فعل کو جمع استعمال نہیں کرنا ہے. اب ذرا دوسری مثال دیکھ لیجئے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. تو مشرکون، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کریہا فعل واحد ہے اور مشرکون اس میں جمع ہے، لیکن فعل واحد استعمال ہوا ہے، جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہوا ہے. اگر جملہ اسمیہ ہوتا تو ہم کہتے المشرکون کریہو کہتے. اب اگلی مثال دیکھ لیجئے. اب اگلی مثال صدق اللہ ورسولہ، صدق اللہ ورسولہ. تو سچے تھے، سچ کہا اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی. تو یہاں پر دو لوگوں نے سچ کہا، ایک اللہ نے اور اس کے رسول نے. اللہ فاعل ہے، رسول فاعل ہے، تو فاعل دو ہیں یہاں پر، لیکن فعل واحد استعمال ہو رہا ہے. یعنی صدقہ کے بجائے صدقہ، صدق اللہ ورسولہ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سورۃ الحج میں ہے ضعف الطالب والمطلوب، کہ طلب کرنے والا بھی اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں. ضعفا، تو یہاں ضعفا مثنیٰ کے بعد بجائے ضعف واحد استعمال کیا گیا ہے. یعنی یہاں ایک خوبصورت تمثیل ہے، ایک مکھی کی تمثیل ہے کہ مکھی اگر آپ سے کوئی چیز چھڑا کر لے جائے تو آپ جو ہے اس سے دوبارہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، کہ آپ بھی کمزور، مکھی بھی کمزور. مکھی تو مکھی ہی ہے، انسان مکھی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور مکھی مثال کے طور پر آپ کی ہتھیلی پر شکر کا دانہ تھا، وہ لے کے بھاگ گئی، تو آپ شکر کا دانہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ان مشرکین کو جو غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، زندہ لوگوں سے ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے، جو زندہ لوگوں کے بس میں نہیں ہیں، اور مردہ لوگوں سے ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو سن نہیں سکتے، جوابی کاروائی نہیں کر سکتے، اور وہ خود کمزور ہیں. مطلوب بھی کمزور ہے اور طالب بھی کمزور ہے، لیکن طالب قبر پہ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہمیں ملازمت دے دو، بچے دے دو، حالات درست کر دو. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ طالب تو مجبور ہو کر ہی جا رہا ہے، مطلوب بھی کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب. تو یہاں جو قاعدہ ہمیں معلوم ہوا کہ جملہ فعلیہ میں فعل کا واحد سے شروع ہونا لازمی اور ضروری ہے، چاہے فاعل واحد ہو، چاہے مثنیٰ ہو، چاہے جمع ہو. اب ذرا کچھ مؤنث کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں یہاں، اور یہ قاعدہ تو غالباً آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل ہو اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اکواب موضوعہ، اکواب یا ابواب متفرقہ. ابواب، باب کی جمع ابواب ہے، جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے، غیر عاقل ہے، تو اس کی صفت کیا استعمال ہوتی ہے؟ متفرقہ. ابواب جو ہے وہ متفرق نہیں کہیں گے،
متفرقہ کہیں گے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے، قلوب واجلہ کہیں گے۔ تو جو بھی غیر عاقل ہوگا اس کے لیے صفت ان کی واحد استعمال ہوتی ہے۔ چلیے اب یہ جملہ اسمیہ کی کچھ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں جہاں فعل مؤنث استعمال ہوا ہے اور واحد مؤنث ہوا ہے، جمع کے بجائے واحد ہوا ہے۔ ثقلت موازینہ، موازین میزان کی جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، ترازو کے پڑوں کو کہتے ہیں۔ تو ترازو میں جن کے اعمال بھاری ہوں گے، تو دیکھیے یہاں ثقلت کہا گیا ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یعنی ثقلہ بھی نہیں کہا گیا اور ثقلو بھی نہیں کہا گیا، ثقلت کہا گیا، واحد مؤنث۔ اسی طرح آپ دوسری مثال پر غور کیجئے، اعمال، عمل کی جمع اعمال ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، اس کے لیے بھی حبطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ اور اسی طرح صوت کی جمع اصوات ہے اور وہ بھی جمع مکسر ہے، خشعت الاصوات، جب آوازیں پست ہو جائیں گی، دب جائیں گی۔ اسی طرح والذین عقدت ایمانکم پر غور کیجئے، ایمان جمع ہے یمین کی، ایمان جمع ہے یمین کی، یمین قسم کو کہتے ہیں اور یہ بھی جمع مکسر ہے، یمین کی جمع مکسر ایمان، یہ ایمان نہیں ہے ایمان ہے زبر کے ساتھ۔ تو عقدت ایمانکم یعنی ان کی قسموں نے باندھ لیا، یعنی ان کے جو وعدے تھے وہ قسمیہ وعدے تھے، اس وعدے کو باندھا کس نے؟ قسم نے۔ ایمانو فاعل ہے، ایمانو کے نون پر پیش دیکھ رہے ہیں، ایمانکم، ان کی قسموں نے، ان کے ایمان نے باندھا۔ عقدت کا مطلب ہے باندھنا۔ اسی طرح دیکھیے نضجت جلودہم، کلما نضجت جلودہم، جلد کی جمع مکسر جلود ہے، کھال کو کہتے ہیں جلد، جلد کی جمع جلود۔ تو دوزخ میں جب کافروں کو ڈالا جائے گا تو ان کی جلد گل جائے گی۔ نضجت واحد مؤنث ہے، نضجہ کا مطلب ہے گل جانا، نضجت گل گئی، تو واحد مؤنث یہاں استعمال ہوا۔ جب جب ان کی کھال گل جائے گی، بدلنا، تو ہم ان کو ایک نئی جلد عطا کریں گے۔ اب ذرا ایک اور اہم ترین اصول ہے جملہ فعلیہ کا، ذرا اور فرمائیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا جملہ ہوتا ہے جس کے اندر دو چھوٹے جملے ہوتے ہیں، ایک بڑی عبارت ہوتی ہے اس میں 3-4 جملے ہوتے ہیں۔ تو پہلے جملے میں فاعل کا ذکر کیا جاتا ہے، دوسرے جملے میں فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر تو آپ اردو کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر ہم عربی مثالوں کی طرف آئیں گے۔ آپ اردو میں کہتے ہیں کہ حامد صاحب آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے۔ تو اب یہاں دیکھیے حامد صاحب آئے، تو حامد کا لفظ استعمال کیا نا آپ نے، لیکن دوسرے جملے میں کھانا کھایا، تو آپ یہ نہیں کہتے حامد صاحب نے کھانا کھایا، اور یہ بھی نہیں کہتے آپ حامد صاحب چلے گئے۔ تو ایک بڑی عبارت میں آپ 3 جملے ہیں نا، حامد صاحب آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے، تو حامد صاحب کو آپ نے صرف 1 مرتبہ استعمال کیا۔ تو پہلے اس میں ظاہر کو استعمال کرتے ہیں، پھر ضمیر استعمال کرتے ہیں، کھایا، چلے گئے،
کھایا، چلے گئے، حامد صاحب آئے، بیٹھے اور چلے گئے۔ تو یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک اس میں ظاہر ہوتا ہے، ایک اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ تو آئے، آئے میں جمع کا صیغہ ہے نا، حامد صاحب آئے، بیٹھے، چلے گئے، تو یہ کچھ یہ ضمائر یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ اب میں پہلے ایک مثال عربی سے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم قاعدہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ ہے، پہلا جملہ ہے، ایک بڑی عبارت ہے، اس میں پہلا جملہ ہے حضر المعلمون، استاد اساتذہ آئے، حضر آگے اسکول کے اندر ٹھیک 8 بجے، حضر المعلمون، معلمون جمع ہے لیکن جملہ شروع ہوا ہے فعل سے، حضر فعل واحد استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا جو کانسیکوینٹ جملہ ہے، اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وَذَهَبُوا کہہ رہے ہیں۔ پہلے حضرہ استعمال کیا، وہ استاد آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ حضر المعلمون وَذَهَبُوا، حضر المعلمون وَذَهَبُوا، پہلے میں حضرہ استعمال کر رہے ہیں اور جب دوسرے میں ذہبوا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہم یہ ہاں اگر یوں کہیں حضر المعلمون وذهب المعلمون، اگر معلمون آئے گا تو پھر فاعل کا استعمال کریں گے تو ذہبہ کریں گے، لیکن صرف ذہبوا کہہ رہے ہیں تو پہلے جملے کی جو بات اگلے جملے میں منتقل ہو رہی ہے، تو دوسرے جملے میں فعل واحد استعمال نہیں ہوگا بلکہ حسب موقع واحد یا مثنی یا جمع استعمال ہوگا۔ چلیے اس مثال کو میں اور پھیلا کر بیان کرتا ہوں۔ پہلی مثال لے لیجئے، حضر المعلمون، معلم ایک استاد آیا، حضر المعلم وذهب۔ اب دو کی مثال دیکھو، حضر المعلمان وذهبا، حضر المعلمون وذهبوا۔ پھر بتاتا ہوں ایک کی مثال، حضر المعلم وذهب، حضر المعلمان وذهبا، ذهبا مثنی استعمال کر رہا ہوں، حضر المعلمون کئی لوگ آئے، وذهبوا۔ تو یہاں پہلے میں حضر جملے کے شروع میں فعل واحد استعمال کریں گے، لیکن کانسیکوینٹ جو جملہ ہوگا، دوسرا جو جملہ ہوگا اسی عبارت سے متصل، اس میں فعل واحد استعمال نہیں ہوگا بلکہ حسب موقع استعمال کیا جائے گا۔ چلیے ہم دوسری مثال لیتے ہیں، دخل الولدان فی الماء وسبحا۔ دخل فعل واحد ہے، دخل دو لڑکے پانی میں داخل ہوئے، دخل الولدانی، ولدانی آنی مثنی کیا، ولد نہیں، دخل الولد نہیں کریں ہم، دخل الولدانی فی الماء وسبحا، اور وہ تیرنے لگے، تیرے وہ اس کے اندر، انہوں نے تیراکی کی۔ دخل الولدان فی الماء، پانی میں داخل ہوئے اور تیرنے لگے۔ چلیے اسی مثال کو ہم جمع کی شکل میں بیان کرتے ہیں کہ دخل الاولاد فی الماء وسبحوا، کہ بچے پانی میں داخل ہوئے اور تمام بچے تیرنے لگے۔ دخل الولدان فی الماء وسبحا، دونوں لڑکے پانی میں داخل ہوئے اور دونوں لڑکے تیرنے لگے۔ تو پہلا جو اسم ہے وہ دخلہ ہے اور دوسرا جو فعل ہے، پہلا جو فعل ہے وہ دخلہ ہے اور دوسرا فعل کیا ہے، وہ سبحا، دونوں تیرنے لگے۔ پہلا اسم کیا ہے، واحد فعل ہے دخلہ، اور اگلا کیا ہے، سبحو، سب تیرنے لگے۔ تو یہ اہم قاعدہ ذرا نوٹ فرما لیجئے۔
اب اس کی ایک اور مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نجحت البنتانی ففرحتا. نجحت فعل واحد ہے، مؤنث ہے، دونوں لڑکیاں کامیاب ہو گئیں. نجحت البنتانی، بنتانی بنتانی فاعل ہے، مرفوع ہے، آنی رفع کی علامت ہے. نجحت البنتانی ففرحتا، اور دونوں خوش ہو گئیں. ففرحتا، فرحتا تو پہلا فعل واحد ہے، اور اس کا جو کانسیکوینٹ اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ مثنی ہے. تو یہ ایک اہم خطبہ ہے. اب ہم آپ کو 2-3 مثالیں اور بتاتے ہیں، اور ایک قرآن سے بھی مثال آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. قاعدہ کیا ہے اس میں کہ ایک بڑی عبارت میں پہلے اگر جملہ فعلیہ ہو تو فعل کے بعد فاعل آئے گا، فعل واحد استعمال ہوگا، لیکن اس کے بعد والے جملے میں فعل فاعل کے مطابق واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا جمع ہوگا. اب دیکھیے ایک مثال مؤنث کی ہے. سمعت النساء الخطبۃ وعملن بها. سمعت النساء، تو نساء تو جمع ہے لیکن سمعنا نہیں کہہ رہے ہم، سمعت کہہ رہے ہیں. سمعت النساء الخطبۃ، خطبۃ مفعول بہ ہے اور منصوب ہے، وعملن بها. تو یہاں غور فرمائیے، پہلے سمعت فعل واحد استعمال ہوا ہے اور بعد والے دوسرے جملے میں عملنا فعل جمع استعمال ہوا ہے. سمعت بھی مؤنث ہے، عملنا بھی مؤنث ہے، یہ بھی فعل ہے یہ بھی فعل ہے، لیکن سمعت فعل واحد مؤنث ہے اور عملنا فعل جمع مؤنث ہے. اگلی مثال دیکھیے. جاء الضیوف وجلسوا حول المائدۃ. جاء الضیوف، مہمان آئے. مہمان تو جمع ہے، ضیف کی جمع ضیوف ہے، لیکن ہم فعل واحد استعمال کر رہے ہیں جاء. جملہ فعلیہ فعل واحد سے شروع ہوتا ہے، وجلسوا، اور سب بیٹھ گئے، لیکن اس کے بعد والا دوسرا جملہ وہ جمع، جلسہ کے بجائے جلسوا حول المائدہ، مائدہ کے اطراف بیٹھ گئے، دسترخوان کے اطراف بیٹھ گئے. اور اگلی مثال دیکھ لیجئے. اسرع الخادمون واحضروا الطعام. تو اسرع الخادمون، خادمون خادم کی جمع ہے کہ تمام نوکروں نے جلدی کی. اسرع لیکن واحد استعمال ہوا ہے، جملہ فعلیہ فعل واحد سے شروع ہوتا ہے، لیکن دوسرے جملے میں فرمایا وَأَحْضَرُوا الطَّعَامَ، اور انہوں نے کھانا حاضر کر دیا. اب آ جائیے سورۃ الجن کی پہلی آیت کے اوپر. پہلی، اس میں غور فرمائیے کہ پہلا جو فعل ہے استمع واحد استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد کا جو فعل ہے وہ جمع استعمال ہوا ہے. استمع نفر من الجن فقالوا. استمع نفر من الجن. استمع کا مطلب ہے توجہ سے سنا، سمع کا مطلب ہے صرف سنا. استمع باب استفعال سے، استمع توجہ سے سنا. نفر، نفر 3 سے 9 کی تعداد کو نفر کہتے ہیں، یعنی جنات کی ایک جماعت تھی جس میں 3 سے لے کے 9 تک کے افراد تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کو توجہ سے سنا. استمع پہلے جملے میں فعل واحد استعمال ہو رہا ہے. استمع نفر من الجن فقالوا، پھر اس کے بعد سننے کے بعد تمام جنات نے کہا. فقالوا فعل جمع استعمال ہوا. انا سمعنا قرآنا عجبا، بلا شبہ ہم نے ایک عظیم الشان عجیب و غریب کلام سنا ہے. اب آ جائیے
جملہ فعلیہ کے اگلے اصول کی طرف، اور یہ 7واں اصول ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل واحد مؤنث ہوتا ہے 2 صورتوں میں، جب اس کا فاعل جمع مکسر ہو، یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، جمع مکسر ہو، اور دوسری یہ یا کہ جمع غیر عاقل ہو۔ اب یہاں واحد مؤنث سے جملہ فعلیہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، نبحت الکلاب فی اللیل، کتے بھونکنے لگے رات میں۔ تو کلاب کلب کی جمع ہے، جمع مکسر ہے کلب کی، اور غیر عاقل بھی ہے کتے۔ تو نبحت الکلاب فی اللیل، اور یعنی عربی زبان میں علم نحو میں صرف جو عاقل ہے وہ انسان کو، جنات کو اور فرشتوں کو عاقل سمجھا جاتا ہے، اور جانوروں کو کتا بلی یہ سب جو ہیں وہ غیر عاقل سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیے قرآن مجید میں ہے وجلت قلوبنا، ہمارے دل ڈر گئے۔ قلوب قلب کی جمع مکسر ہے، یہاں اسی لیے وجلہ کے بجائے وجلت واحد مؤنث استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں جاءت الجمال، جمل کی جمع مکسر جمال ہے، یہ مکسر بھی ہے غیر عاقل بھی ہے، تو جاء کے بجائے جاءت استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح ذہبت النوق، ناقہ کی جمع مکسر نوق ہے، اونٹنیاں، ذہبت النوق۔ تو یہاں آپ غور فرمائیے کہ نوق جمع ہے لیکن اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کا آخری اصول 8واں اصول ہیں۔ ان 8 اصولوں کو آپ زبانی یاد کر لیجئے، اور 8واں اصول یہ ہے کہ 4 صورتوں میں جملہ فعلیہ کے اندر تذکیر و تانیث فعل اختیاری ہوتی ہے، یعنی فعل کا واحد سے شروع ہونا تو ضروری ہے، چاہے وہ واحد مذکر فعل ہو یا واحد مؤنث فعل ہو، لیکن اگر وہ جمع مکسر غیر عاقل ہے تو پھر واحد مؤنث سے شروع ہوگی۔ لیکن 4 صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپشنل ہوتی ہے، اختیاری ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ دونوں صورتیں استعمال کر لیں، واحد مذکر کر لیں یا واحد مؤنث کر لیں۔ یہ بھی سماعی چیز ہے، اور غیر عربی لوگوں کو اس پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں۔ اور وہ 4 صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو۔ تو مؤنث کی 2 قسمیں ہم نے پڑھائی تھیں، ایک حقیقی مؤنث ہے اور ایک غیر حقیقی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر والدہ کو کہتے ہیں، بنت لڑکی کو کہتے ہیں، اخت بہن کو کہتے ہیں، یہ مؤنث حقیقی ہیں۔ لیکن نفس ہے یا ارض ہے، زمین ہے، نفس ہے، یہ مؤنث سماعی ہیں، غیر حقیقی ہیں۔ اس صورت میں دونوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اور جب فاعل اسم جمع ہو، اسم جمع کا مطلب یہ پڑھایا تھا ہم نے ابتدا میں، بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو خود پوری ایک جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسے قوم واحد ہے، اس میں واحد ہے، اس کی جمع اقوام آتی ہے، لیکن قوم خود کچھ افراد کا مجموعہ ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سارے الفاظ لیے جا سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب جمع مکسر عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب ہم نے بتا دیا کہ انسان ہو یا پھر فرشتے ہوں
یا پھر وہ جنات ہو، ان کو عاقل سمجھا جاتا ہے نحو کے اندر، یعنی نحو کے اندر۔ تو یہ بھی انسان کے لیے بھی اور عاقل کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، یا تو واحد مؤنث سے شروع کر لیں یا واحد مذکر سے کر لیں۔ اور چوتھی اور آخری صورت یہ ہے جب فعل اور فاعل کے درمیان کوئی دوسرا لفظ آ جائے، یا کوئی مفعول بہی آ جائے، یا کوئی اور لفظ ٹھونس دیا جائے، دور واقع ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی اختیاری ہوتی ہے یہ چیز آپ کے لیے کہ آپ واحد مؤنث استعمال کریں یا واحد مذکر استعمال کریں۔ اب اس سلسلے میں چند مثالیں لے لیجئے۔ آپ عربی زبان میں دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں، طلع الشمس اور طلعت الشمس۔ الشمس فاعل ہے، طلع بھی کہہ سکتے ہیں، طلعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ عربی زبان میں شمس یہ سماعی مؤنث ہے، غیر حقیقی مؤنث ہے، جیسے الشمس تجری قرآن میں ہے، سورہ رحمان کے اندر سورج گھومتی ہے، یجری نہیں کہا گیا، الشمس یجری نہیں کہا، الشمس تجری کہا گیا۔ چونکہ الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے، سماعی ہے، اس لیے فعل واحد مذکر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور فعل واحد مؤنث بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری مثال لے لیجئے، قام الرجال، قامت الرجال، الرجال لوگ کھڑے ہو گئے، لوگ قامہ بھی کہہ سکتے ہیں، قامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ قام الرجال قامت الرجال، کیونکہ رجال جمع مکسر ہے لیکن عاقل ہے۔ ابواب، باب کی جمع ابواب، دروازے، وہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، لیکن الرجال، الرجال یہ قام الرجال قامت الرجال، الرجال جمع مکسر عاقل ہے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ آپ قامہ بھی کہہ سکتے ہیں، قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، قام الرجال قامت الرجال۔ اب اس کی تیسری مثال لے لیجئے، قال العلماء قالت العلماء، قال العلماء قالت العلماء، عالم کی جمع علماء ہے اور یہ بھی جمع مکسر عاقل ہے، اس لیے آپ قالا بھی کہہ سکتے ہیں، قالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ قال العلماء قالت العلماء۔ اب اس کی اگلی مثال دیکھیے، حضر القوم حضرت القوم۔ قوم بذات خود اس میں جمع ہے، کئی افراد کے مجموعے کا نام ہے، اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ قوم آ گئی، قوم حاضر ہوئی، یا ایک جماعت آ گئی۔ آپ حضر القوم بھی کہہ سکتے ہیں اور حضرت القوم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جملے فعلیہ میں فعل کا واحد سے شروع ہونا ضروری ہے۔ تذکیر و تانیث کی 4 صورتوں میں آپ کو ایک اختیاری چیز عطا کی گئی ہے۔ اب اس سلسلے کی آخری مثال دیکھ لیجئے، 2 مثالیں ہیں، سافر الیوم فاطمۃ۔ سافر یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، واحد ہے۔ الیوم آج یہ اسم ظرف ہے۔ فاطمۃ فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، فاطمۃ مرفوع ہے، آخر میں پیش نظر آ رہا ہے۔ سافر الیوم، سافر الیوم فاطمۃ۔ اور اب دیکھیے یہاں سافرہ اور فاطمہ، فعل اور فاعل کے درمیان الیوم اسم ظرف کو ٹھونسا گیا ہے، اس میں تو فعل اور فاعل کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا ہے، ایک لفظ آ گیا ہے۔ ایسی صورت میں بھی آپ دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں، سافرہ بھی کر سکتے ہیں اور سافرت بھی کر سکتے ہیں، یعنی آج فاطمہ نے سفر کیا، سافر الیوم فاطمۃ،
سافرت الیوم فاطمۃ۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہوا کہ اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے، اگر فاعل جمع مکسر عاقل ہے، اگر فاعل بذات خود اس میں جمع ہے، اور فعل اور فاعل کے درمیان اگر کوئی لفظ شامل کیا گیا ہے، فاصلہ ہے، تو ایسی صورت میں فعل واحد مذکر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، فعل واحد مؤنث بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب میں یہاں کچھ قرآنی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی دونوں چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ جملے کے آہنگ کے لحاظ سے بہت ہی مناسب اور بہت ہی اس جگہ وہ نگینے کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ آپ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ عربی زبان کے اعتبار سے تو گنجائش ہے، لیکن دو جائز چیزوں میں سے بھی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ سب سے بہتر اور آہنگ اور نغمگی کے اعتبار سے بہترین اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ غور فرمائیے سورہ حجرات کی جو مشہور آیت ہے، قالت الاعراب آمنا۔ اعراب کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ تو اعراب، اعرابیون کی جمع مکسر ہے، عاقل ہے۔ جمع مکسر عاقل کا قانون کیا ہے؟ اس کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو آپ قال الاعراب بھی کہہ سکتے ہیں، قالت الاعراب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید نے قالت الاعراب کہا ہے، یہ زیادہ فصیح ہے، زیادہ افصاح ہے اور زیادہ پر آہنگ ہے۔ قالت الاعراب آمنا۔ اسی طرح دیکھیے سورہ یوسف میں ہے، قال نسوۃ فی المدینۃ، کہ شہر میں عورتوں نے کہا، نسوہ جمع مکسر عاقل ہیں، عورتوں نے کہا، نسوہ جمع ہے، تو یہاں قالت بھی استعمال ہو سکتا ہے، قالا بھی جمع مکسر ہے، لیکن اللہ نے جو آہنگ اور جو استعمال کیا، جو لفظ استعمال کیا، وہ وہی بہتر ہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ اسی طرح دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 156 ہے، وہاں فرمایا گیا اذا اصابتہم مصیبت، تو یہ محترمہ مصیبت تشریف لے آتی ہیں۔ تو اذا اصابت، مصیبت مؤنث ہے، مصیبت اس میں فاعل ہے، مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو فعل یہاں اصابت استعمال ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے ان دونوں کے درمیان، حالانکہ مصیبت واحد ہے، اس میں فاعل ہے، لیکن اصابت اور مصیبت کے درمیان ہم مفعول بہی استعمال ہوا ہے، ایک فاصلہ ہے۔ ان لوگوں کے پاس جب مصیبت پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، اصابہم مصیبت، اصابتہم مصیبت، اصابہ بھی جائز ہے اور اصابت بھی جائز ہے، اس لیے کہ فعل اور فاعل کے درمیان ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہم نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھیں۔ کتاب میں بے شمار اور مثالیں موجود ہیں، غور سے ان مثالوں کا جائزہ لیجئے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو جملے فعلیہ کے جو قوانین ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور ان کے جو 8 اصول ہم نے بتائے ہیں اس کا اعادہ میں ایک بار کر دیتا ہوں۔ جملہ فعلیہ کے قواعد، اس کے اصول۔ پہلا اصول اس کا یہ ہے
کہ جملے فعلیہ لازماً فعل سے شروع ہوتا ہے. اگر وہ جملہ فعل سے شروع نہ ہو، اسم سے شروع ہو، تو وہ جملہ فعلیہ نہیں کہلائے گا. دوسرا اصول جملہ فعلیہ کا یہ ہے کہ جس طرح جملہ اسمیہ کا مسند الیہ، جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح جملہ فعلیہ میں فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. اور تیسرا اصول ہم نے یہ بتایا جملہ اسمیہ کا کہ فعل کا فاعل سے پہلے آنا لازمی ہے. اگر فاعل پہلے آ جائے گا تو وہ جملہ پھر جملہ فعلیہ نہیں رہے گا بلکہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اور اس کا چوتھا اصول ہم نے یہ بتایا کہ عام طور پر جملے فعلیہ کی ترکیب یہ ہوتی ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بہ. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر مفعول بہ، اور اس کے بعد فاعل. اس کا پانچواں اصول جو بہت اہم ہے اور جو آپ کو ذہن نشین کرنا اچھی طرح پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ لازماً فعل واحد سے شروع ہوگا. فعل واحد مذکر سے شروع ہوگا یا فعل واحد مؤنث سے شروع ہوگا، چاہے اس کا فاعل واحد ہو یا مثنیٰ ہو یا جمع کیوں نہ ہو. عبارت میں ایک سے زیادہ جملے ہوں تو پہلے جملے میں تو اسم ظاہر استعمال کیا جاتا ہے. جب اسم ظاہر پہلے جملے میں استعمال ہوتا ہے تو فعل واحد استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے بعد کے جملوں میں جب ضمیر استعمال ہوتا ہے، فعل ظاہر استعمال نہیں ہوتا، تو پھر فعل دوسرے جملے میں، تیسرے جملے میں عدد اور جنس میں فاعل کے مطابق استعمال ہوگا. اور ساتواں اصول اس کا یہ ہم نے بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں اگر جمع مکسر فاعل غیر عاقل ہو تو پھر وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوگا، اور اگر غیر عاقل ہو وہ بھی جمع مکسر کے حکم میں ہوگا. اور پھر آٹھواں اصول ہم نے یہ بتایا تھا کہ 4 صورتوں میں فعل واحد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مذکر، اور فعل واحد مؤنث بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، جیسے شمس ہے، ارض ہے، جیسے اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. دوسری صورت یہ کہ جب فاعل اس میں جمع ہو اور پوری جماعت کی نمائندگی، جیسے قوم ہے وہ افراد کا مجموعہ ہے، فوج ہے وہ افراد کا مجموعہ ہے، تو اس میں جمع ہو تو بھی واحد مؤنث اور واحد مذکر کی گنجائش ہے. تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر عاقل ہو، جمع مکسر عاقل ہو، جیسے اعراب، قالت الاعراب کی مثال ہم نے دی تھی، اور علماء کی مثال دی تھی، اور قال النسوہ کی مثال ہم نے دی تھی. تو نسوہ جمع مکسر عاقل ہے، علماء جمع مکسر عاقل ہے، اور اعراب جمع مکسر عاقل ہے. ایسی تمام صورتوں میں بھی جمع فعل واحد مؤنث بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، فعل واحد مذکر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور آخری صورت یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان کوئی اسم ظرف یا اسم مفعول بہ کوئی شامل کر دیا جائے، درمیان میں کوئی فاصلہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی تذکیر و تانیث اختیاری ہوتی ہے، آپشنل ہوتی ہے. یہ تھا آپ کا سبق نمبر 99. سبق نمبر 99
تو یاد رکھیے یہ پوری کتاب کے اہم ترین اسباق میں سے ایک سبق ہے. اس سبق کو بار بار پڑھنا پڑے گا، اس کی مثالوں کو ذہن نشین کرنا پڑے گا. اس کے جو 8 میں نے اصول بتائے، 8 اصول بتائے ہیں، ان 8 اصولوں کو اچھی طرح اپنے دماغ میں راسخ کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا ناصر اور مددگار ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.